بسا اوقات ایک لمحے کی بد نظری 100 سال کی عبادت کو برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کئی سالوں سے اس مرض یعنی بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہیں اور اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کے باوجود بھی ناکام رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آج ہی اس گناہ سے توبہ کریں اور اس ویڈیو میں سکھلائے گئے طریقوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ بد نظری کی لعنت سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو لوگ دنیا کی عورتوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے وہ جنت کی حوریں چھوڑنے پر کیسے راضی ہوں گے، جبکہ جنت کی عورتوں میں سے اگر ایک عورت بھی اپنا دوپٹہ آسمان سے لہرا دے تو ساری دنیا خوشبو سے مہک اٹھے، اور اگر وہ اپنا لعاب یعنی تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ بد نظری شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے، اور اس جال میں وہی پھنستا ہے جو جہنم میں جلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، شیطان اسی انسان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے جسے جہنم میں جلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ یہ بات جان لو کہ جب کوئی غیر محرم عورت سامنے سے گزرے تو شیطان ہم سے کہتا ہے کہ اس پر ایک نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ عورت کیسی ہے۔ اس وقت شیطان کو یوں جواب دینا چاہیے کہ اگر وہ عورت بدصورت نکلی تو بے لذت گناہ کا ارتکاب کروں گا اور اللہ کے ہاں مجرم ٹھہروں گا، اور اگر بالفرض وہ عورت خوبصورت نکلی تو گناہ کے ساتھ ساتھ دل میں حسرت پیدا ہوگی کہ کاش یہ عورت مجھے حاصل ہوتی، مگر ہر عورت تو حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا دل کو خام خواہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنے کا کیا فائدہ۔ بس عقل مند کے لیے تو یہ ایک نکتہ ہی کافی ہے۔ آئیے اب بد نظری سے بچنے کے لیے صرف 3 صوفیانہ اصول سیکھیں جن پر عمل کرنے سے نظر کی حفاظت انشاءاللہ میسر آ جائے گی۔ نمبر 1، پہلا اصول، بد نظری سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر سزا مقرر کر دے کہ اگر میں نے بد نظری کی تو اس کے بدلے میں 100 مرتبہ استغفار کروں گا یا 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا۔ یہ کامیاب ترین نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے۔ اس سے شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ صرف ایک بد نظری کرنے پر یہ انسان 100 مرتبہ استغفار پڑھ کر اتنی ساری نیکیاں حاصل کر لیتا ہے تو میں آئندہ اسے بد نظری کرنے پر اکساؤں گا ہی نہیں۔ تو اس چھوٹے سے نسخے پر عمل کرنے سے آپ بد نظری کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا اصول وہ جو قرآن کی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ اے عزیز، تو اس چھوٹی سی آیت میں غور کر تو تجھے عجیب اور قیمتی معنی معلوم ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں اپنی نظریں جھکائے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آقا کا حکم مانیں اور اس کے بتائے ہوئے آداب کو بجا لائیں، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے غلام بندے۔ تو گویا جو غلام اپنے آقا کی بات نہ مانے تو وہ بے ادبوں میں شمار ہوتا ہے، اور بے ادب غلام کو آقا کی مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی اور نہ ہی وہ آقا کے سامنے آنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو اور اس میں غور کرو، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ نمبر 3، تیسرا اصول، اس سلسلے میں تیسرا اصول وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص غیر عورت کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی پر نظر ڈالنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مزہ اور لطف پیدا کر دیتا ہے۔ عبادت میں لطف حاصل کرنا عبادت گزاروں کے نزدیک ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نعمت ایک ایسی قیمتی نعمت ہے جسے اللہ کے ولی رو رو کر مانگتے ہیں
کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کا مزہ چکھا۔ تو اگر تم اپنی نظر نیچی نہیں رکھو گے بلکہ اسے کھلم کھلا چھوڑ دو گے تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنے لگو گے، اور پھر رفتہ رفتہ تمہاری نظر حرام چیزوں پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ تمہارا دل کسی حرام چیز کو پسند کر بیٹھے اور یوں آپ تباہی کا شکار ہو جائیں۔ ایک شاعر نے اپنے اشعار میں کیا خوب لکھا کہ اگر تم اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دو گے تو رنگا رنگ نظارے تمہیں ایک دن مشکل میں ڈال دیں گے، پھر ان چیزوں کو نہ حاصل کرنے کی تم میں طاقت ہوگی اور نہ ہی تم سے صبر ہو سکے گا۔ مگر اس کے برعکس اگر آپ اپنی نظر نیچی رکھیں گے اور اسے فضول چیزوں پر بھی نہیں ڈالیں گے تو ہر فتنے، وسوسے اور خطرے سے محفوظ رہیں گے اور اپنے اندر ایک خوشی اور سکون محسوس کریں گے۔ آپ کا دل وسوسوں سے صاف رہے گا اور شیطانی خطرات سے بھی حفاظت میں رہو گے۔ اے پیارے، آنکھ کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کیونکہ دین اور دنیا کے کاموں کا در و مدار آنکھ پر ہے۔ جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دین بھی محفوظ نہیں۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل بیکار ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی کمال یا نور پیدا نہیں ہوتا۔ تو اے دوست، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی نظروں کی حفاظت کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تو اپنا دین اور دنیا دونوں تباہ کر بیٹھے اور سوائے حسرت اور ذلت کے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ تیری آنکھ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ تو اس سے بدنظری کرتا پھرے یا کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ تو اس سے اندھیرے میں راستہ دیکھے اور اپنی دیگر ضروریات میں اس سے مدد لے۔ یہی وہ تیری آنکھ ہے جس سے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے ساتھ ساتھ جنت کی تمام نعمتیں دیکھ کر لطف اندوز ہوگا۔ تو جنت میں جہاں بھی اپنی نظر دوڑائے گا تو اپنے لیے ایک عظیم سلطنت دیکھے گا جس سے تیری آنکھیں مزید ٹھنڈی ہوں گی۔ اگر تم بتائے گئے ان تمام طریقوں پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ ہر فضول اور حرام چیز دیکھنے سے بچے رہو گے۔ ہماری اگلی ویڈیو ضرور ملاحظہ فرمائیں جس میں ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے کہ غیر محرم عورتوں یعنی غیر عورتوں کی محبت کو دل سے کیسے نکالا جائے، غیر محرم عورتوں کی محبت دل میں رکھنے سے انسان پر کیسی کیسی آفات اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، شیطان کیسے انسان کو چپکے سے عورت کے جال میں پھنسا کر اس کی دنیا اور آخرت تباہ کرتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر قیمتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ آپ کو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔